پوری ہو جاتی ہے. نہیں، ہمارے یہاں تو لوگ 50-60 سال کی عمر میں بیٹھنے لگتے ہیں. جیسے آج وہ ہمارے DGISI بیٹھ گئے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، بلکہ میرے خیال سے دنیا بھر کی انٹیلیجنس تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کسی انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ بنفس نفسی پریس کانفرنس کر رہا ہو اور ٹی وی کے کیمروں کے سامنے بیٹھ کر سیاست پر گفتگو کر رہا ہو، جبکہ فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ سیاست میں بالکل کوئی حصہ نہیں لینا چاہتے بلکہ نیوٹرل ہیں. یہی نہیں بلکہ اس کانفرنس میں بھی یہ کہا جا رہا ہو کہ ہمیں سیاست سے باہر رکھیے. ہاں، سیاست باہر رکھیے. جبکہ پوری کی جو کانفرنس ہے وہ مکمل طور پر نہ صرف یہ کہ سیاست پر ہے بلکہ وہ اپوزیشن کے لیڈر پر ہے. ہاں نہیں، لیکن مجھے ہنسی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے جب فوج کے سربراہ اور بڑے بڑے جرنیل یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو سیاست سے باہر رکھا جائے. بھائی، قوم تو یہی چاہتی ہے، دل سے چاہتی ہے کہ آپ سیاست سے دور رہیں، لیکن آپ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 70 برس سے سیاست میں مداخلت کرتے آئے. جی، پاکستان کی پوری تاریخ یہی ہے. اور میں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں 4 مارشل لا لگے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی، مارشل لا تو اتفاق آج 27 اکتوبر کی تاریخ ہے. 27 اکتوبر 1958 وہ تاریخ تھی جب جنرل ایوب خان نے پاکستان میں اقتدار سنبھالا تھا تنہا. ویسے تو جمہوریت کا تختہ 7 اکتوبر کو الٹا گیا تھا، لیکن 3 ہفتے تک ایوب خان کے ساتھ شریک اقتدار جنرل اسکندر مرزا بھی تھے جو اس وقت صدر مملکت تھے. جی، لیکن 27 کی شام کو ایوب خان کے 3 معتمد لیفٹیننٹ جنرل وہ اسکندر مرزا کے بیڈ روم میں داخل ہوئے. انہوں نے اسکندر مرزا کے سامنے ایک تو کاغذ رکھا اور اپنے ہولسٹر سے نکال کے ریوالور سامنے رکھ دی اور کہا کہ آپ کو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کاغذ پر دستخط کریں گے یا پھر ان ریوالورز کی گولیوں کے لیے تیار ہوں گے. تو اسکندر مرزا نے خاموشی سے دستخط کر دیے تھے اور اسی رات ان کو کراچی سے ہوائی جہاز میں بٹھا کے کوئٹہ بھیج دیا گیا تھا اور دوسرے دن کوئٹہ سے ان کو لندن روانہ کر دیا گیا تھا. تو آج اتفاق یہ ہے کہ 27 اکتوبر 2022 کو ارشد شریف کی تدفین ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور اس وقت جب تدفین ہو رہی تھی تو ہمارے DGISI پریس کانفرنس کر رہے تھے، بڑے غصے میں تھے، لگ رہے تھا تیش کی لہریں ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی، اور کہہ تو یہ رہے تھے کہ سیاست میں فوج کوئی دخل نہیں دینا چاہتی، کوئی حصہ لینا نہیں چاہتی، لیکن تمام وقت سیاست کی بات ہی کرتے رہے. یہاں پہ کرامت اللہ غوری صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ایک بڑا پن ہوتا ہے. چلیے، دلوں میں جو بھی ہے اس کے راز خدا ہی جانتا ہے. ایک بڑا پن ہوتا ہے اور ایک اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو اپنے مرتبے کے اعتبار سے کچھ تھوڑا سا سمجھا سلجھا لیتے ہیں کہ کم از کم اس کو پریزنٹ کر سکیں جو بھی آپ کا مرتبہ ہے، عہدہ ہے. اس کے اعتبار سے جب ارشد شریف کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اول تو کوئی پریزنس ہونی چاہیے تھی ان جگہوں سے بھی، نمبر 1. نمبر 2، آپ کہیں چھوٹے نہیں پڑتے، آپ کہیں اپنی جگہ سے نیچے نہیں آتے، بلکہ آپ کا مقام بڑا ہوتا ہے، آپ میں عاجزی آتی ہے، اور ہر ایک نے اس مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، آج نہیں تو کل. اور ارشد شریف کو خدا نے عزت عطا فرمائی کہ دنیا جہان اس کی محبت میں وہاں پہنچی تھی، پھولوں کے پھول سڑکوں پر پڑے ہوئے تھے، اور نماز جنازہ جتنی بڑی ہوئی، خدا اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر دے اور ان کے اوپر اپنی کائنڈنس، اپنی بلیسنگز اس طرح نچھاور کرے کہ بس ان کو اپنی پناہ میں رکھے. بڑی دکھ تکلیف کی بات ہے ان کے حوصلے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس وقت میں یہ کانفرنس کر کے، ایک تو وہاں نہ جا سکے، چلیں کوئی بات نہیں، ایک ہوتی ہے تعظیم دینا، اور پھر تیسری بات ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو اندر کا جو بغض ہے، جو اندر کی جو کسی کے اندر کمزوری ہوتی ہے یا کوئی چیز آپ اس کو بھی تو ٹیکل کرتے ہیں.
آپ کیوں اس وقت میں رکھیں گے اور اتنا واضح کریں گے کہ ہم آپ کی توجہ وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس وقت اپنی امپورٹنس شو کرنا چاہتے ہیں. میں نے کچھ بچے دیکھے ہیں کہ جو اپنی امپورٹنس شو کرنے کے لیے بلا وجہ کوئی چیز کریٹ کر دیتے ہیں گھر میں جو ہوتے ہیں, حالانکہ ماں باپ سے بڑی اٹینشن ان کو مل رہی ہوتی ہے, مگر ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے بچے کو توجہ مل رہی ہے تو وہ فوری طور پہ کوئی رونا پٹنا اپنا ڈال کے اور وہ اپنی توجہ لیتے. تو یہ مجھے اس قسم کی 2 کانفرنسز دیکھنے کو ملی, ایک تو یہ والی اور دوسری وہ باڈا جی کی. تو یہ اس وقت یہ پہلے جو واقعہ تھا, جی بالکل, تو یہ اس وقت ارشد شریف کے علاوہ عمران خان کی جو ایک ان کے اوپر دہشت سوار ہے, وحشت سوار ہے کہ عشق سوار ہے. خدا جانے اس وحشت کو ہم عشق کہیں کہ وحشت کہیں, کہ ان کو نہ بھوک لگتی ہے, نہ ان کو پیاس لگتی ہے, نہ ان کو نیند آتی ہے. ان کو خوابوں نیند آ جائے تو خواب میں عمران خان آتا ہے, صبح اٹھے تو عمران خان کی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں, ہاتھوں میں فون ہے, عمران خان کی بات سن رہے ہوتے ہیں, عمران خان کے جلسے میں جائیں نہ جائیں اس کی ہر بات اس کو معلوم ہوتی ہے. کسی ٹی وی چینل پہ اس کو چلنے نہیں دیتے مگر اس کی ہر بات ہر چیز سننا چاہتے ہیں. یہ تو عشق ہوا نا, obsession ہوا کہ عشق ہوا؟ یہ تو آپ بتائیں گے. عشق نہیں ہے, عشق نہیں ہے, یہ دلوں میں جو چور بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دلوں کے چور یہ حرکتیں کرواتے ہیں. اور وہ جو آپ بات کہہ رہی تھی نا کہ بڑے پن کی, تو بڑا پن عہدے سے یا منصب سے یا کرسی سے نہیں آتا بیوی. بڑا پن آتا ہے, بڑائی آتی ہے تو اعلیٰ ظرفی سے آتی ہے. بڑا اگر ظرف بڑا ہو تو بڑا انسان ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر فوج کے کسی جرنیل کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ارشد شریف کے گھر جا کے ان کی والدہ سے, ان کی بیگم سے, ان کے بچے سے تعزیت کرتے, لیکن صدر مملکت عارف علوی صاحب گئے. عارف علوی صاحب وہاں گئے. وہ ملک کی مسلح افواج کے سربراہ ہیں, وہ سپریم کمانڈر ہیں, وہ صدر مملکت ہیں, لیکن وہ چل کر گئے ارشد شریف کے گھر گئے, وہاں تعزیت کی, ان کو بڑی عاجزی کے ساتھ گئے. ہاں, بڑی عاجزی اور انکساری سے. تو یہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں لوگ. یہ اعلیٰ ظرف یہ نہیں ہوتے کہ جس دن اس شہید کی میت اٹھائی جا رہی ہے, اس کو دفن کیا جا رہا ہے, اس دن آپ پریس کانفرنس کر کے بیٹھ جائیں. اور پھر یہ کہ اصل میں یہ لوگ بوکھلائے ہوئے ہیں, بہت بوکھلائے, پریشان ہیں اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں کہاں, تو انہوں نے سارا فریب کا کاروبار کیا ہے. انہوں نے عمران خان کی حکومت ظاہر ہے کہ ایک سازش کے تحت گرائی اور ان لوگوں کو پاکستان پر مسلط کیا جن کے متعلق پاکستانی قوم کو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ اول درجے کے چور ہیں, بدماش ہیں, ٹھگ ہیں, اٹھائی گیرے ہیں. بدترین خلائق جن کو کہا جا سکتا ہے وہ لوگ ہیں جن کو فوج نے پاکستان پر مسلط کر دیا ہے. اور اب بجائے اس کے کہ اب بھی آنکھیں کھل نہیں رہی, اب بھی اگر فوج میں ذرہ برابر بھی قوم کے دکھ درد کا احساس ہوتا اور یہ احساس ہوتا کہ یہ جو لانگ مارچ شروع ہونے والا ہے, اس کو اگر اس کے ساتھ وہ حرکتیں کی گئیں جو رانا ثناء اللہ کرنا چاہتا ہے, اس لیے کہ وہ ملک کا جو سب سے بدنام, جو سب سے بدماش سیاستداں ہے, وہ وزیر داخلہ بنا بیٹھا ہوا ہے. اور وہ جس طرح کی باتیں کرتا ہے, وہ مجھے تو وہ پنجابی فلموں کے ولن کے ڈائلاگ یاد آ جاتے ہیں ان کی باتیں سن کر. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو الٹا لٹکا دیں گے اور یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو فوج کی آنکھیں اب بھی نہیں کھل رہی. ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک بار گولی چل گئی اور بات بگڑ گئی تو پھر بھی ایک چیز ہوتی ہے موب سائیکالوجی. اور موب سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ ایک بار اگر بھگدڑ مچ جائے, ایک بار اگر عوام کا ہجوم بکھر جائے تو پھر کسی کا قابو ان پر نہیں ہوتا. پھر نہ عمران خان کنٹرول کر سکیں گے, نہ قمر باجوہ کنٹرول کر سکیں گے, کسی کی مجال نہیں. پھر اس کے بعد پھر موب ٹیکس اوور. ایک بار جب when mob takes over then all bets are off. بالکل. اور قوم کے پاس, عوام کے پاس زیادہ کچھ کھونے کو نہیں ہے, ان کے پاس ہے, عوام کے پاس نہیں ہے. عوام تو آلریڈی سب کچھ کھو کر بیٹھی ہوئی ہے.
ان کے پاس تو بہت کچھ کھونے کو ہے. یہ جو پاکستان کی جمہوریت پر سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں, ناگ بنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کھونے کے لیے تو بہت کچھ ہے. پاکستان کے عوام تو وہ جو فارسی کا مقولہ ہے نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد, تو پاکستان کے عوام کے لیے تو زندگی گزارنا اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ جیتے جی وہ اپنی زندگی میں وہ مسائل دیکھ رہے ہیں جن کا تصور جہنم کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو جب آپ عوام کی زندگی جیتے جی اجیرن کر دیں, ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول ایک پہاڑ کی طرح سے کھڑا ہو جائے اس کے سامنے, تو پھر کیا کریں گے؟ جب آپ کسی کی پوشت آپ دیوار سے لگا دیں تو پھر تو وہ پلٹ کے وار کرتا ہے. تو کرامت اللہ غوری صاحب, آپ یہ دیکھیے کہ ہوتا ہے کوئی بے غیرت ہوتا ہے کہیں پر, لیکن کوئی غیرت مند بھی ہوتا ہے ان میں. تو ابھی انگلینڈ کی جو پرائم منسٹر بنی تھی, اس نے 2 مہینے کے اندر ریزائن کیا ہے کہ میں جو بھی وعدے تھے یا جو بھی میری پارٹی کے کلیمز ہیں میں وہ فلفل نہیں کر سکتی, تو میں اسٹیپ ڈاؤن ہوتی ہوں. ہمارے ہاں اس وقت ماریا میمن نے بڑی زبردست لفظ استعمال کیا, جو بڑی اچھی اینکر ہے ینگ, مجھے وہ لفظ میں چونکہ اس نے استعمال کیا تو میں اسی کو اس کا نام لینا چاہتی ہوں. اس نے ایک لفظ استعمال کیا آج ارشد شریف کے حوالے سے کہ دنیا جو باہر نکلی یہ ریفرینڈم تھا, اور اس نے دنیا نے بتا دیا کہ وہ شخص کتنا قابل تھا جس کے پیچھے جھوٹی FIRs ہوئی, جس کو بھگایا گیا, جس کو یوں مارا گیا. تو ہم سب اس کے ساتھ ہیں, ہم پھر بھی اس کے قائل ہیں. میں اسی بات کو یوں کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کے لیے بھی تو ریفرینڈم ہو چکا. آپ کو یہ نہیں کہ اس کے لیے ہم یہ کہتے رہے کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں, وہ ریفرینڈم ہو چکا, عوام نے اپنی رائے دے دی ہوئی ہے. تو یہ لوگ کیوں, اور یہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے, تو ان میں کوئی بھی ایسا غیرت مند نہیں جو اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے کہ جی ہم سے کچھ نہیں ہو رہا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ قوم کیا چاہ رہی ہے, تو ہم اس کو الیکشن کو کرواتے ہیں, یا ہم بلا مقابلہ اول تو ہم اس کو لے کر آتے ہیں کیونکہ قوم اس کو چاہ رہی ہے. تو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ نہیں, لیکن اگر ان لوگوں میں غیرت ہوتی, اگر کوئی حیا شرم ہوتی, تو پھر تو یہ نوبت ہی نہ آتی. یہ لوگ تو ان کے لیے اقتدار اور سیاست صرف اپنی بزنس کو چمکانے کا ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے. اور عمران جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے کہ یہ تو اقتدار میں آئے تھے صرف اس لیے اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے, اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے. تو وہ تو کام ہو گئی نا, اب جائیں جان چھوڑیں. نہیں, لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. دیکھو نا, انتخابات ہوں گے تو یہ تو تنکوں کی طرح سے بہ جائیں گے, اس لیے کہ عوام اس وقت جس طرح سے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور عمران کے حق میں جو پاکستان میں عمومی فضا ایک قائم ہو چکی ہے, تو ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے. اس لیے یہ اقتدار سے, اپنی کرسیوں سے اس وقت تک چمٹے رہنا چاہتے ہیں. یہ تو وہ ہے نا کہ وہ گائے کا دودھ دونا ہے تو اس وقت تک دوتے رہو جب تک آخری قطرہ نہ نچوڑ لو. تو ان کے لیے اقتدار ایک دودھ دینے والی گائے ہے جس کا یہ دودھ کا ایک ایک قطرہ نکال لینا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد یہ بھاگ جائیں گے. تو یہ بھاگ جائیں گے. آپ کا مطلب ہے کہ چلیے ہم سمجھیں کہ 6 مہینے اور صحیح الیکشن میں, تو اس وقت الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ عمران خان کے لیے الیکشن, میں نہیں کہتی کہ وہ ان کو جتا دیا جائے, مگر کیا ایک فیئر الیکشن ہو جائے گا, ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائے گا کیا؟ نہیں, اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو اور پورے الیکشن کمیشن کی تطہیر کی جائے, اس لیے کہ وہ اپنی حرکتوں سے انہوں نے کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا کہ وہ مخالف. اب یہ جو توشہ خانے کا اسکینڈل انہوں نے کھڑا کیا اور جس طرح سے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کے کرتے ہوئے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, تو اس سے تو ان کے خوف سے باطنی کا ثبوت مل گیا. تو اس کمشنر کی نگرانی میں جو بھی الیکشن ہوں گے وہ صاف شفاف نہیں ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, بالکل بالکل نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ انہی کو لانے کی کوشش کریں گے, انہی میں سے چند کسی ایک کو. نہیں, وہ کوشش کریں گے, لیکن جتنی بھی کوشش کر لیں اتنا ایک حد تک دھاندلی ہو سکتی ہے. اچھا, اس سے بھی امپورٹنٹ سوال ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے. ابھی بار بار یہ تقریباً 15-20-25 دنوں سے اب یہ اعلانات ہونے شروع ہو گئے ہیں, حالانکہ میں بڑی بور ہوتی ہوں اس بات سے کہ یہ اس کی بازگشت ہمیں سنائی ہی کیوں دیتی ہے. یہ معاملہ خاموشی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ان کی جو ہے ٹرم ختم ہو رہی ہے, خاموشی سے وہ اپنے گھر کو جائیں, ان کی جگہ پہ دوسرا چیف آئے اور اپنا کام کرے, اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ان کو آرڈرز دے اور وہ سارے اس کو فالو کریں, اور وہ آرام سے اپنے اس میں کونے میں بیٹھے ہوں, ٹی وی سے دور بیٹھے ہوں, اور ان لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو میڈیا وغیرہ سے, تو ان کو اسٹیٹمنٹس دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں, اپنا کام کریں. اب یہ جو اس وقت انہوں نے اعلان تو کر دیے, مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کچھ ایسا معاملہ پاکستان میں پیدا ہو اور یہ کسی طرح سے کوئی ایمرجنسی نافذ کر سکے. مجھے نہیں لگتا یہ جائیں گے. جانے مجھے کیوں نہیں لگتا کہ یہ جائیں گے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, بلکہ میں خود بھی یہ کہتا آیا ہوں کہ قمر باجوہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ اپنے کرسی سے چمٹا رہے, اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوگا. یہ تو چاہتے ہیں, یہ دکھائی دے رہا ہے جو مزاج اور جو باڈی لینگویج ہے نا, وہ یہ بتا رہی ہے. ہاں بالکل یہی ہے. یہ جو پریس کانفرنس کی گئی ہے, عجیب و غریب انوکھی بات ہوئی ہے کہ ISI کا سربراہ خود کیمروں کے سامنے گیا اور پریس کانفرنس کر رہا ہے, اور اس طرح سے تان تشنے دے رہا ہے عمران خان کو, جیسے کیسی انہوں نے پھوپھیوں چاچیوں والی بات کی, اس نے یہ کہا تھا. اٹ واز سچ اے پیٹی ٹاک, آئی سویئر. یہ کون سی باتیں ہیں اس لیول پہ جا کے کرنے والی؟ یہ تو آپ کے اندر کی باتیں تھیں, اندر کی باتیں اندر رکھیے. ان کو کیسے آپ بغیر کانٹیکسٹ کے بیان کریں گے؟ اس نے یہ کہا تھا, خدا جانے کیا بات ہو رہی تھی, آپ کیا اس کو جتا رہے تھے. اور عمران نے ہو سکتا ہے کہا, سیاست میں تو ایسا ہوتا ہے. اچھا جی, اگر آپ ان کو, اس نے کہا کہ وہ تو ہمیں لے کر, وہ تو میری ٹرم کو بڑھا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا چلیں جی ٹرم بڑھانی ہے, ہم بڑھا دیں گے, ملک کو چلنے دیجیے, ملک آگے بہتری ترقی کر رہے ہیں, یہی تو کہہ رہے. تو وہ اس نے یہ کہا تھا. بڑی مجھے عجیب باتیں لگی کہ یہ کیا معیار ہے گفتگو کا. بالکل جیسے وہ پڑوسنیں ایک دوسرے کے راز کھولتی ہیں نا, بالکل ایسے اس طرح کا رویہ ان کا. میں تمہیں بتاؤں کہ کیا ہوا تھا جب ہم وہاں بیٹھے تھے, تو اس نے کیا کہا تھا, تمہیں نہیں پتا, میں بتاتی ہوں. مطلب اس طرح باتیں کرتی, کوئی بات ہے کرنے کی. تو ایک منٹ کرامت اللہ صاحب, ایک سیکنڈ رکیے گا, ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی آپ آن ایئر ہیں, بات کیجیے. اوکے, دیٹس اوکے. سو کرامت اللہ غازی صاحب, یہاں پہ ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ٹائم تو ہمارا ختم ہو گیا, مگر ایک بات آپ سے ضرور چاہتی ہوں کہ آپ جاتے ہوئے بتا کے جائیے کہ یہ ایکسکیوز می, اگر یہ خدا نہ خواستہ جو اس وقت ایمرجنسی لگانے کا سوچتے ہیں, کیونکہ الزام تو یہ ہر شے کا, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی وقت یہ بھی الزام نہ لگا دیں کہ پورے پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے. یعنی یہ کسی بھی شے کا ذمہ دار عمران کو بنا سکتے ہیں, ایسا لگتا ہے. عمران دشمنی میں بالکل اندھے, اور اسی میں بھولتے یہ بھی نہ کہہ دیں پاکستان اسی نے بنایا تھا, اور یہ ہمارے گلے میں اسی نے ڈالا تھا, بھول ہی جائیں کہ قائد اعظم نے بنایا تھا. تو ایسا مجھے لگتا ہے, کیونکہ اس طرح سے عمران خان پہ ہر بات وہ بولتا ہے, کھانستا ہے, تو یہ ہر بات پہ اس پہ الزام لگاتے ہیں. عمران خان جو مارچ کر رہے ہیں, جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے, میں اس قابل نہیں کہ میں اس کے اوپر کوئی بھی تبصرہ کر سکوں, اور اس سے پہلے میں کنٹینیوسلی چاہتی تھی کہ ان کو مارچ اب کر لینی چاہیے, ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. اب مجھے جانے انٹویشن میری ایسی مجھے کہہ رہی ہے کہ ان کو اب مارچ نہیں کرنی چاہیے. یہ اس پہ کچھ کریٹ کریں گے اور ان کو ایمرجنسی کا لگانے کا موقع ملے گا. شاید ان کو اب 1 مہینہ ڈیلے کرنی چاہیے مارچ. نہیں, وہ ڈیلے کرنے سے تو پھر یہ ہوتا کہ وہ پھر عوام میں اور بے چینی پیدا ہوتی ہے, وہ پھر قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھنا اب وہ آج جو اس نے نوید انجم نے بات کہی ہے کہ ندیم انجم نے, کہ وہ ایک طرف میر جعفر بھی کہہ رہے تھے اور دوسری طرف اسی سے مذاکرات بھی کر رہے تھے, تو یہ اپنی طرف سے ہر طرح کی حرکتیں کریں گے
یہ تو بڑی پیٹی باتیں کر رہے ہیں. ان کی باتوں پہ تو ویسے شکر ہے عمران خان ابھی تک بڑی ہی مصلحت آمیز اپنی اسٹریٹجیز رکھی ہیں انہوں نے, اور اس وقت بھی ان کو یہی رکھنی چاہیے. نہ ان کو غصہ کھانا چاہیے, نہ ان کو کسی کے مطلب ڈیئر میں آنا چاہیے. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی رانگ ٹائم ہے مارچ کا. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے, کیونکہ دیکھیے یہ بھی کہہ رہے ہیں جو لوگ ہمارے یہاں گھسے پٹے سے مزاج ہے صحافت کے بھی, اور وہ گھسے پٹے جملے ہیں, جتنی ٹریننگ ہے, جتنا وہ ان کو عادت ہی نہیں ڈالی آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی. تو عمران خان وہ ایک خاص قسم کے تو سیاستدان ہے ہی نہیں. یہی نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان کے کردار کو ہی پہچان لو کہ وہ شخص ہے کیا. تو اب وہ بات کر رہے ہیں جی یہ سیاسی استعمال کر رہے ہیں ارشد شریف کی شہادت کو. کتنی احمقانہ بات ہے. عمران خان کا یہ مزاج ہی نہیں. تو اگر اس نے سیاست کی چیزوں میں استعمال کرنا ہو, ہزاروں چیزیں آئی تھی جو وہ استعمال کر سکتا تھا. تو وہ ایک تو وہ بات ان کے گلے میں ڈالیں گے. دوسری چیز جو چلو اس کو بھی اگنور کرنے کہتے ہیں تو کہتے رہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی ایمرجنسی ٹائپ کی کوئی کام کر دیتے ہیں تو یہ عمران خان کے گلے میں اس کا ڈھول باندھ دیں گے کہ یہ اس کی وجہ سے نافذ ہوئی ہے, انہوں نے یہ کیا تھا. انہوں نے اگر ایمرجنسی نافذ کرنے کی حماقت کریں گے تو پھر ملک میں وہ افراتفری ہوگی جو ملک کو سول وار کی طرف لے جائے گی, وہ ورنہ بھی لے جائے گی, کیونکہ انہوں نے عمران کو آنے تو نہیں دینا. تو وہ سول وار کے تو بھی وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں گے. لیکن پھر بعد میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو وہ خدا نے اپنی کتاب میں بھی کہہ دیا بہت صفائی سے کہ یہ سب اپنے منصوبے بناتے رہتے ہیں, لیکن سب سے بڑا منصوبہ ساز تو اللہ ہے. یہ ہے اس سے امید ہے. ہاں, اللہ ہم کرے گا, اسی نے یہ مملکت بنوائی ہے اور وہی اس کو بچا رہا ہے, وہی آئندہ بھی بچائے گا. ہاں ابھی تک جو دیکھیے عمران جس طرح سے جہاں سے گزر کر اور ماشاءاللہ طاقت ہی پکڑتا گیا ہے, اس کی روشنی ہی بکھرتی گئی ہے, لوگوں میں مقبولیت بڑھتی ہی چلی گئی ہے, محبت بڑھتی چلی گئی ہے. اور اس کو مقبولیت نہیں میں کہتی, وہ محبت ہے, اور اس کو وہ خدا کی طرف سے ہے. وہ یقیناً کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, وہ عام بات نہیں ہے. تو اگر خدا نے ہمیں یہ معجزہ عطا کیا ہے تو یقیناً وہ اس معجزے کی حفاظت بھی کرے گا انشاءاللہ. تو کرامت اللہ غوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کو ہم پھر زحمت دیں گے اپنے اگلے پروگرام میں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہیو اے گڈ نائٹ. تھینک یو. خدا حافظ. جی وی ہیو اے کالر, پلیز پٹ ہم آن ایئر. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ جی شکر ہے خدا کا. کون بات کریں؟ میں حسن بات کر رہا ہوں مسز ساگر سے. جی حسن. وہ بڑی اچھی ہے اور ان کا انالیسس بھی بہت زبردست ہے. بات یہ ہے کہ ہوگا کچھ نہیں, عمران خان کے مارچ کا بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ بات اتنی سی ہے کہ ایک تو فوج انہی کے ساتھ ہے, امریکہ ان کے ساتھ ہے, جو سول بیوروکریسی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو عمران خان کے فیور میں اس وقت تو ہوا نہیں ہے. عوام عمران خان کے ساتھ ہیں, شاید کچھ میریکل ہو جائے, لیکن پرسنلی عمران خان نہیں چاہیں گے کہ کوئی بلڈ شیڈ ہو. سچویشن اس طرف جا رہی ہے کہ بلڈ شیڈ ہو, بڑا کیوس ہو اور بڑی زبردست قسم کی انسٹیبلٹی ہو. وہ سلیم کوثر سے معافی کے ساتھ یہ کھیل کسی اور کا ہے, اسے کھیلتا کوئی اور ہے. آئینہ پلاننگ کسی اور کی ہے, سر آئینہ رانا ثناءاللہ ہے. حسن آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے ایگری کرتی ہوں کہ جو یعنی آپ نے جو کہا ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہے, یہ طاقت بھی ان کے ساتھ ہے, اور عمران خان کے یہ بھی خلاف ہے اور وہ بھی خلاف ہے, یہ بالکل باتیں صحیح ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے خود ہی کہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے, اور جو عوام کی طاقت ہے وہ اس بار بڑی مختلف انداز میں ہے, بڑی ہوش کے ساتھ ہے. وہ کسی سیاسی ایک سیکنڈ وہ کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے نہیں ہے, وہ ایک ویژن کے پیچھے ہے, اور ان کو یہ شعور ہے اس وقت کہ یہی ایک راستہ ہے, یا سب کچھ کھو دو یا سب کچھ پالو. اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ پلیٹ میں نہیں ملے گا, یہ پلیٹ میں رکھ کے ڈنر پلیٹ کی طرح نہیں ملے گا, اس کو چھیننا پڑے گا. یہ سچ ہے, اس حقیقت کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور اس میں تصادم بھی ہوگا, اور اس تصادم میں کیا رزلٹ آئے گا
یہ خدا جانتا ہے یہ کس جگہ جا کے بات بیٹھے گی, یہ ہمیں نہیں. تصادم کی طرف جانا نہیں چاہے گا, عمران نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک جو یہ معاملہ ٹلا ہوا ہے وہ عمران کے اس فیئر مائنڈ کی وجہ سے ہے کہ عمران اس کا قائل ہی نہیں ہے کہ کسی طرح سے کلیش ہو کسی بھی جگہ. اپنی کنٹری میں تو وہ کبھی نہیں چاہے گا, وہ باہر بھی کہیں نہیں چاہتا, تو وہ اپنا کلیش کسی باہر کے ملک کے ساتھ بھی نہیں چاہتا, تو وہ اپنی کنٹری کے لوگوں میں کہاں سے چاہے گا. یہی چیز اس کو روک رہی ہے. ان کے پاس ایک ہی پتہ ہے, ان کے پاس رانا ثناء اللہ اینڈ کو یا شہباز شریف اینڈ کو کے پاس یا زرداری اینڈ کو, یہ سب بیسیکلی یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ سب ایک ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ان کے پاس صرف ایک ہی پتہ ہے. یہ کیا کریں گے, یہ فوج کو 246 کے تحت فوج کے حوالے کر دیں گے. اب عمران خان فوج کے سامنے ہے, یہاں پہ کیا ہوگا, کیا فوج کے اوپر گولی چلائیں گے؟ فوج گولی چلائے گی, فوج بھی فوج تو چلا لے گی, مگر کیا عوام چلائے گی؟ نہیں بچے گی. میرا انالیسس یہ, وہ لوگ بھی بچیں گے, وہ کسی ابھی بڑے پنگے کے افورڈ نہیں کر سکتے. سیکنڈلی پاکستان سر عام نہیں کریں گے, سر عام ایسا نہیں کریں گے. پاکستان کو اگر بچانا ہے نا, تو سیدھی بات یہ ہے کہ بقا کا کھیل شروع ہو گیا, وہ ہے نا, کسی اور کا کھیل کسی اور کا ایسے کھیلتا کوئی اور ہے. تو اس سینیریو میں اگر پاکستان کو بچانا ہے تو بات یہ ہے کہ ہمیں بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اللہ میں 100% یقین کرنا ہوگا کہ کچھ نہیں ہونے والا پاکستان. اور دوسرا بولڈ اسٹیپ ہمیں جو لینا ہوگا, سیریز آف بولڈ اسٹیپس لینے ہوں گے ہمیں سب سے پہلے. میں دیکھیں فوج کے خلاف نہیں ہوں, میری جان, میری مال, میرا عزت و آبرو اللہ رسول کے بعد, وہ جو کھڑا ہے نا دریائے نیلم کے اوپر, کس طرف منہ اس طرف ہے اس کا, رات کے 4 بجے صبح کے 4 بجے اب گولی چلتی ہے نا, جو حالت ہوگی میرے اور آپ جیسے لوگوں کی ہم ہی جانتے. وہ شیر جوان وہاں کھڑا ہوا اور وہ رسپونڈ بھی کرتا ہے. میری ساری محبت سب کچھ اس کے اوپر قربان. یہ جو لال پٹی لگا کے بیٹھے نا لیدر کی کرسیوں کے اوپر, چیئروں صوفوں کے اوپر اور فیصلے کر رہے ہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں, میں پورے ادارے کے خلاف نہیں. وہ تو ہم سب کو معلوم ہے, کوئی بھی نہیں ہے اس کے خلاف, مگر آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں, چاہے وہ باہر ہے چاہے پاکستان میں, آج بھی دل میں دھڑکن جو ہے نا خاکی وردی کے لیے, خاکی وردی دھڑکتی ہے. جی وہ تو ہم سب کو معلوم ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے نا, ہمیں سب سے پہلے کھولنا پڑے گا ایک فائل ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, وائی 71 ہیپنڈ. ہمیں سب سے پہلے وہ اوریجنل دستاویز کھولنی پڑے گی جو کرنل کیا نام ہے صدیق سالک نے لکھی تھی. میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. بک تو بعد میں آئی تھی, وہ تو بڑی 50-60 دفعہ فلٹر ہونے کے بعد وہ بک آئی ہے, وٹنس ٹو سرنڈر. دوسرا بڑا بولڈ اسٹیپ ہمیں لینا پڑے گا, والیوم 10 جو کہیں پہ رکھا ہوا ہے, جو آج سے 5-7 سال پہلے آیا تھا. 10 والیوم آئے تھے نا, والیوم 10 عدالت نے کھولنے سے انکار کر دیا تھا, منع کر دیا تھا, پابندی لگا دی تھی. وہ والیوم 10 ہمیں کھولنا پڑے گا. تیسرا بولڈ اسٹیپ ہمیں لینا پڑے گا, ارشد شریف نے, اللہ اس کے درجات بلند کرے, اللہ پاک اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفقت میں جگہ دے. اس نے جو اب تک جو 80% ڈاکیومنٹری بنا لی ہے, اس ڈاکیومنٹری کو یوٹیوب یا کسی بھی میڈیا کے اوپر وہ ایز اٹ از چلا دے. یہ وقت کی ضرورت ہے, پاکستان بچانا ہے, تو ہمیں یہ بولڈ. دیکھیے وہ تو آلریڈی ان سیف ہینڈز میں ہے جہاں سے یہ واپس نہیں آئے گی, وہ چلے گی. اس کو اب چلانا ہے, وہ ہے, وہ ابھی بھی آ سکتی ہے. نہیں وہ نہیں آئے گی. دیکھیے جو انٹرنیشنل وہ ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں یہی کوئی 6-8 مہینے کے بعد وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, وہ مووی دیکھ رہے ہوں. میں یہی بتا رہی ہوں کہ وہ اب سیف ہینڈ میں, وہ چلے گی آگے, ڈاکیومنٹری آئے گی, پبلک ہوگی, اس کو نہیں روک سکتے. تو دیکھیں اچھا, ہمیں اب بریک لینی ہے حسن, اب شارٹ کرنی پڑے گی. شکریہ جی, اللہ پاک سے دعا ہے, امید ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بحیثیت مسلمان ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مایوس نہ ہونا, بالکل بھی نہیں ہونا. کفار ارشد شریف کہتا تھا, کچھ
میں بھی اسلام آباد سے بھی تعلق ہے میرا، تو ارشد شریف کہتے تھے کہ یارا مایوس نہ ہونا، کہیں کفار میں نہ اٹھائے جاؤ. تو بات یہی ہے کہ ہمیں مایوس ہونے سے منع کر دیا گیا ہے. بہت بڑا ہیرا ہم نے بہت بڑا ہیرا کھو دیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ حسن. ہیو اے گڈ نائٹ. سامعین، ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی آپ کے بڑے پسندیدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں بریک لینے سے پہلے. جی شاہد بھائی السلام علیکم. ہیلو شاہد بھائی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو شاہد بھائی، ہلو آپ کی آواز نہیں ہم سے. السلام علیکم. ابھی بھی نہیں آیا؟ اب آ رہی ہے بالکل. ہاں جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اب آ رہی آواز؟ آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے، کبھی آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی. ہاں اچھا اب آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہیں رکھتا ہوں میں. بالکل یہی تو آپ کو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہیے، خوش رہیے. آپ کا شکریہ، بہت شکریہ. اصل میں بات ایک چیز جو ریپیٹ تو ہو رہی ہے، سنڈے سے ہو رہی ہے. ہم اور آپ ایک بک لانچنگ فنکشن پہ جہاں ارشد شریف کی یہ خبر ملی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ملی تھی جس پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اور اب تک یقین نہیں آ رہا. بالکل ابھی تک نہیں آ رہا. جتنا بھی ریپیٹ کریں لیکن یہ سانحہ ایک ایسا ہے کہ اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. نہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. لیکن اس نے ایک چیز کو اور پروف کر دیا، جو آج ان کی نماز جنازہ تھی، اس کراؤڈ نے یہ بھی پروف کر دیا کہ عمران خان نے لوگوں کے کانشیس کو جو ہے وہ جگا دیا.